عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، بما بین رجلیہ، اور اس عضو کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھے ضمانت دے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ زبان ہے، اور جو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، کہ ان دونوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی ہی کہ صحیح استعمال کی ضمانت مانگ رہے ہیں۔ جو زبان کو صحیح استعمال کرے گا تو میں، اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تقریباً 20 قسم کے گناہ انسان زبان سے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، خدا نخواستہ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کا راز فاش کرتا ہے، کسی پر طعن و تشنیع کرتا ہے، یا فضول باتیں کرتا ہے۔ اس قسم کے 20 گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو اور میں آپ کے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس لیے کہ زبان انسان کو گھوڑے بٹھا دیتی ہے اور زبان ہی گدھے بٹھا دیتی ہے۔ انسان اچھی بات کرے تو لوگ اسے گھوڑے پہ سوار کر دیتے ہیں، بری بات کرے گدھے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے نا تو وہ اپنی زبان میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عالم کے لیے خاموشی زینت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم پھر بھی بلا ضرورت بات نہیں کرتا، اور جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہوتی ہے، جب تک وہ نہیں بولتا اس کی فضول باتیں اور اس کی غلط باتیں زہر نہیں ہوتی۔ جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جہالت کی باتیں اور غلط باتیں، اس کے چھپے ہوئے راز اور اس کے عیب وہ زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس خاص طور پہ شریعت کا علم نہ ہو وہ کم بولنے کی کوشش کرے۔ اگلی حدیث ہے عن سفیان بن عبداللہ الثقفی، سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علیہ، کون سی خوفناک چیز ہے جس کے بارے میں آپ میرے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ قال، سفیان کہتے ہیں، فاخذ بلسان نفسی، تو آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ دیکھیں وقال ھذا، فرمائیے صحابی نے کیا سوال کیا کہ آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے جو مجھے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک انسان کی زبان ہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ بعض اوقات آدمی کسی پہ جھوٹا الزام لگا لیتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیتا ہے، قانونی کارروائی، لڑائی جھگڑا، تو اس کے نتائج انسان کافی دن تک بھگتتا رہتا ہے۔ پریشانی کیوں آئی؟ زبان کی وجہ سے۔ جھوٹا الزام لگا دیا، اس نے کیس کر دیا، اسے کہا آپ تو چور ہو، آپ تو بے ایمان ہو، یا کسی مسلمان ہو کہہ دیا کہ آپ تو کافر ہو، آپ تو جہنمی ہو، اس سے لڑائی شروع ہو گئی، چلتی رہتی ہے، وہ ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی سب سے خطرناک چیز بندے کی زبان ہے۔ کوئی آپ کا محسن ہے، اس کو آپ نے کہا کہ یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ پہ احسان کرنا بند کر دیتا ہے۔ کوئی آپ سے محبت کرنے والا تھا، خیر خواہ تھا، آپ نے کہا میرا بدخواہ ہے، دشمن ہے تو وہ آپ کا بدخواہ بن جاتا ہے، تعلق خراب ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔